نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا یسخر نہ مذاق اڑائے قوم کوئی قوم من قوم کسی قوم سے عسیٰ ہو سکتا ہے ان یکونوا یہ کہ وہ ہوں خیراً بہتر منہم ان سے ولا نساء اور نہ ہی عورتیں من نساء عورتوں سے عسیٰ ہو سکتا ہے ان یکونا یہ کہ وہ ہوں خیراً بہتر منہن ان سے ولا تلمزوا اور نہ تم عیب لگاؤ انفسکم اپنے آپ پر ولا تنابزوا اور نہ برے القاب سے ولا تنابزوا اور نہ تم پکارو بالالقاب برے القاب کے ساتھ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ایمان کے بعد فاسق ہونا برا نام ہے ومن لم یتب اور جو شخص توبہ نہ کرے فاولئک هم الظالمون پر یہی لوگ ظالم ہیں یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا یسخر نہ مذاق اڑائے قوم کوئی قوم من قوم کسی قوم سے عسیٰ ہو سکتا ہے یہ کہ وہ خیراً بہتر منہم ان سے اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ایک بہت ہی بری بیماری یا برائی جو معاشرے میں عام طور پر پائی جاتی ہے اور لوگ اس کا بالکل خیال نہیں رکھتے کہ ایک دوسرے کا مذاق اڑانا تمسخر اڑانا ٹھٹھا کرنا یہ ہماری محفلوں میں عام پایا جاتا ہے بلکہ ہماری کوئی ایسی محفل کوئی ایسی مجلس جہاں پہ کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑایا جائے کسی دوسرے کے ساتھ ٹھٹھا نہ کیا جائے تمسخر نہ اڑایا جائے تو اس محفل یا اس مجلس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مجلس اس سے کوئی مزہ نہیں آیا کوئی انجوائے نہیں کیا ہم لوگوں نے تو وہ مجلس جس میں ایک دوسرے پر الفاظ کسے جائیں ایک دوسرے کا مذاق کیا جائے ایک دوسرے کو ہٹ کیا جائے تو اس محفل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑی محفل اچھی تھی بڑا ہم نے انجوائے کیا بڑا ہی مزہ آیا تو یہ بات یاد رکھیے تمسخر اڑانا مذاق اڑانا ٹھٹھا کرنا یہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک تو ہے ٹھٹھا کرنا تمسخر اڑانا مذاق اڑانا اس نیت سے کہ اپنے آپ کو بہتر سمجھنا اور کسی دوسرے کو حقیر سمجھنا کم تر سمجھنا تو اس نیت سے کوئی آدمی کسی دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے تمسخر اڑاتا ہے ٹھٹھا کرتا ہے تو یہ بالکل حرام ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بہتر سمجھے اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھے اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور دوسرے کو حقیر سمجھے ذلیل سمجھے اور اس کا مقصد دل آزاری ہو کہ یہ آدمی پریشان ہو اس کو تکلیف ہو تو یہ ایسا ٹھٹھا کرنا ایسا مذاق کرنا بالکل حرام ہے اور ہماری مجلس میں ہمارے معاشرے میں یہ چیز عام پائی جاتی ہے کہ جب بھی کسی کو ملنا ہے یا دوست آپس میں بیٹھتے ہیں مل کر آپس میں بات چیت ہوتی ہے تو اس میں یہی ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ میں دوسرے کو نیچا دکھاؤں اس کا مذاق اڑاؤں اس کی دل آزاری کروں تو اسلام نے اس بات سے منع فرمایا ہے باقی رہا کہ ہنسی مذاق مزاح یہ ٹھیک ہے یعنی ہنسی مذاق اس انداز سے ہو کہ آدمی اس کی نیت بھی ٹھیک ہو کہ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس آدمی کو حقیر جانا جائے یا اس کو کم تر سمجھا جائے یا میں اس پر اپنا روب جما لوں ایسا نہیں بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ آدمی پریشان ہے تو اس کا دل خوش ہو جائے کسی وجہ سے کوئی اس کا کسی سے جھگڑا ہوا ہے یا کوئی اس کو حادثہ پیش آیا ہے کوئی آفت آئی ہے یا کسی وجہ سے پریشان ہے تو میں اس کو ایسی بات سناؤں جس سے اس کا دل خوش ہو جائے تو ایسا مزاح کرنا ٹھیک ہے
یا جو حق پر مبنی ہو، سچ پہ مبنی ہو، ایسا مزاح بھی کیا جا سکتا ہے، بلکہ مسنون ہے۔ جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، بوڑھی عورت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بوڑھی عورتیں جنت میں جائیں گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ وہ بیچاری پریشان ہوگی، بہت پریشان ہوگی، میں تو اب بوڑھی ہو چکی ہوں تو میں کس طرح جنت میں جا سکوں گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھی عورتیں وہاں پہ جنت میں نہیں جائیں گی، بلکہ بوڑھی عورتیں وہاں پہ جوان ہو جائیں گی۔ ایک مزاح تھا، ایک دل لگی تھی، تو ایسا مزاح کرنا ٹھیک ہے۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی بے شمار ایسی مثالیں ملتی ہیں، ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح کیا ہے۔ جس طرح کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اونٹ مانگنے کے لیے آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اونٹ چاہیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کو اونٹ کا بچہ دوں گا۔ وہ صحابی پریشان ہو گیا کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں میں اونٹ کا بچہ دوں گا، میں تو اونٹ لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسا اونٹ بھی ہوتا ہے جو اونٹنی کا بچہ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس سے مطلب کہ ایسا مزاح جو حقیقت پر مبنی ہو، سچ پر مبنی ہو، جس سے کسی آدمی کا دل خوش ہو جائے، تو ایسا مزاح کرنا ٹھیک ہے۔ باقی ایسا مزاح جس میں کسی دوسرے کو حقیر جانا جائے، اس کی اسلام بالکل اجازت نہیں دیتا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر، نہ مذاق اڑائے، قوم کوئی قوم، من قوم، کسی قوم سے، عسیٰ ہو سکتا ہے، یکون یہ کہ وہ ہو، خیرا بہتر منہم، ان سے۔ تو جب آدمی کسی کا مذاق اڑاتا ہے کسی کو حقیر جاننے کی نیت سے، اس میں تکبر ہوتا ہے، تو تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ غرور، تکبر، یہ تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے، اللہ کی چادر ہے، تو یہ اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو۔ ایک رائی کا دانہ کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے، ذرۃ من کبر، چھوٹی سی اس کے دل کے اندر بڑائی موجود ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسا آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی پسند کرتا ہے یحب ان یکون ثوبہ حسنا ونعلہ حسنۃ، ایک آدمی پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں اور اس کے جوتے اچھے ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس، کبر یعنی بڑائی، تکبر کیا ہے؟ وہ حق بات کو ٹھکرا دینا ہے اور لوگوں کو حقیر جاننا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ ایسا مزاق، ایسا ٹھٹھا پن، ایسا تمسخر کہ جس میں کسی دوسرے کو حقیر جانا جائے، تذلیل کیا جائے، تو یہ اسلام میں حرام ہے، اور یہ ہمارے معاشرے میں برائی عام ہے۔ یہ اسٹیج نامے لگتے ہیں، یا اس کے علاوہ اور بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں یہی کچھ ہوتا ہے۔ عسیٰ ہو سکتا ہے یکونوا، یہ کہ وہ خیراً بہتر منہم، ان سے۔ اب جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ٹھٹا کیا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ اللہ کے ہاں بہت بہتر ہوں۔ اب آدمی ظاہری حالات کو دیکھتا ہے، دلی طور پر تو کسی کو کوئی نہیں دیکھتا اس کی نیت کیسی ہے، تو آدمی ظاہر کو دیکھ کر اس کا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اس کا اللہ کے ساتھ بڑا تعلق ہو، وہ اللہ کے ساتھ بڑا جڑا ہوا ہو، اور وہ اللہ کو بڑا یاد کرنے والا، اللہ سے بڑی محبت کرتا ہو، تو اس لیے کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، کیونکہ عسیٰ ہو سکتا ہے یہ کہ وہ خیراً بہتر منہم، ان سے۔ تو جس قوم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ہو سکتا ہے وہ قوم اس سے بہتر ہو۔ اور بعض دفعہ ایسے ہوتا بھی ہے کہ کلاس میں جس بچے کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، سمجھتے ہیں کہ یہ بچہ بالکل نالائق ہے، پڑھتا نہیں ہے، نمبر کم لیتا ہے، وہ بعض دفعہ کسی ایسے کام میں دوسرے بچوں سے آگے نکل جاتا ہے کہ
اس پہ لوگ بچے جو ہے لوگ بڑا تعجب کا اظہار کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دوسرے انسان کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ جو خصائل ہیں، خوبیوں میں ایک دوسرے سے ممتاز رکھا ہے، ایک دوسرے سے زیادہ ان کو مقام و مرتبہ دیا ہے۔ اللہ نے ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی ایسی دی ہے جو دوسرے سے اس کو الگ کرتی ہے، ممتاز کرتی ہے، جو اس کو اہمیت دیتی ہے۔ قرآن مجید میں بھی ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، ہم نے بعض کے بعض کو ہم نے ان کے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے، درجات میں بلند کیا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے، مثلا ایک ہی کلاس ہے، اس کلاس میں ہر بچہ کسی نہ کسی خوبی کا مالک ہوتا ہے۔ کوئی زیادہ پڑھنے والا ہوتا ہے، کوئی رائٹنگ میں ہینڈ رائٹنگ میں بہت بہتر ہوتا ہے، کوئی گیم میں بہت اچھا ہوتا ہے، کوئی کسی اور کام میں بہت آگے ہوتا ہے۔ یعنی ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے خوبیوں سے نوازا ہے، تو اس لحاظ سے کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ اور اس میں ایک یہ بھی بات آتی ہے کہ اس میں گویا کہ آپ کسی کا جب مذاق اڑا رہے ہیں کہ آپ اللہ کی تخلیق پہ جو ہے عیب نکال رہے ہیں، اللہ کی تخلیق پر غلطی نکال رہے ہیں، اس پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ اللہ نے یہ جو مخلوق پیدا کی ہے، جس کو پیدا کیا ہے، آپ اس کا عیب نکالتے ہوئے اس پہ ہنستے ہیں، مذاق کرتے ہیں، ٹھٹھا اڑاتے ہیں، گویا کہ آپ اللہ کی تخلیق پہ مذاق کر رہے ہیں۔ مثلا یہ ٹیبل ہے، اس ٹیبل کو کسی کاریگر نے بنایا ہے، ہم اس کے عیوب نکالتے ہیں، کہتے ہیں فلاں فلاں جگہ سے یہ صحیح نہیں بنا ہوا۔ تو عیب اب جو نکالے جا رہے ہیں، اس کا مقصد تو یہی ہے نا کہ یہ بنانے والے نے یہ ٹھیک نہیں بنایا، ٹھیک ہے، یعنی اس نے یہ ٹھیک نہیں کیا، اس نے یہ تخلیق اس نے یہ اچھا نہیں بنایا۔ تو گویا کہ جب آدمی کسی کا مذاق کر رہا ہوتا ہے تو ساتھ وہ اللہ رب العالمین پہ ہنس رہا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کا نقص نکال رہا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کا عیب نکال رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بہت بری بات ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ایسا ہو سکتا ہے یہ کہ وہ خیراً بہتر منہم، ان سے، ولا نساء، نہ ہی عورتیں، من نساء، عورتوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جب قوم کا لفظ کہہ دیا کہ کوئی قوم کسی قوم سے مذاق نہ اڑائے، اب قوم کے اندر مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں، بچے بھی شامل، سب شامل ہیں، لیکن یہاں پہ اسپیشلی طور پر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا ذکر فرمایا۔ تو عورتوں کا ذکر کیوں فرمایا ہے کہ عورتوں میں یہ چیز عام ہوتی ہے، ان میں مردوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے یہ چیز، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا۔ مثلا کوئی شادی ہے، کسی ایسے موقع پر فنکشن ہے، اکٹھی ہوئی ہیں، تو کسی عورت نے کوئی تھوڑا سا اس نے میک اپ اچھا نہیں کیا ہوا، یا اس کا کپڑا تھوڑا سا ناقص ہے، یا اس نے جوتے اچھے نہیں پہنے ہوئے، یا اس کے اندر کوئی فالٹ، کوئی غلطی ان کی نظر میں آتی ہے، تو دوسری عورتیں ایک دوسرے کانوں میں کہتی ہیں کہ یہ عورت دیکھو یہ کیسی عورت ہے، کہ فنکشن کے موقع پر، اس خوشی کے موقع پر بھی اس نے اچھے کپڑے نہیں پہنے، اس نے اچھے جوتے نہیں پہنے، اس نے میک اپ نہیں کیا، یعنی مذاق اڑائیں گی، اس کو حقیر جانے گی، اس کو پریشان کریں گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر عورتوں کا ذکر فرمایا کہ عورتوں میں یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے، اس لیے عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ ولا نساء، اور نہ ہی عورتیں، من نساء، اور دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ایسا ہو سکتا ہے یہ کہ ہوں خیراً بہتر منہن، ان سے، تو جن عورتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو سکتا ہے وہ ان سے کئی گنا بہتر ہوں، تقویٰ میں، پرہیزگاری میں، دلی طور پر اللہ سے محبت میں۔ ولا تلمزوا انفسکم، اور نہ تم عیب لگاؤ اپنے آپ پر، ولا تلمزوا، اور نہ تم عیب لگاؤ انفسکم، اپنے آپ پر۔ تو عیب ایک دوسرے پر، اب انفسکم آیا ہے کہ اپنے آپ پر عیب نہ لگاؤ، یعنی اپنے لوگوں پر، مومنوں پر، یہ مومنوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے عیب نکالیں، ٹھیک ہے۔ کوئی کسی کے رنگ کا عیب نکال رہا ہے، کوئی کسی کے کپڑوں کو دیکھ کر اس کا عیب نکال رہا ہے، کوئی کسی کی چال پہ باتیں کر رہا ہے، کوئی کسی کی باتوں پہ عیب نکال رہا ہے، تو اس طرح عیب لگانے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ مسلمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الجسد الواحد، تمام مسلمان ایک جسد واحد کی طرح ہیں۔ تو جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو پھر جسد واحد نہیں رہ سکتے، پھر آپس میں عداوتیں، دشمنیاں، عداوتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اب مثلا یہی ہے، کسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے یا کسی کے عیب نکالا جا رہا ہے،
اب جس کا عیب نکالا جا رہا ہے یا کسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اب اس کے دل میں تو یہ بات آئے گی کہ ان لوگوں کو میرے ساتھ دشمنی ہے، عداوت ہے، تو اب اس کی نیت بھی یہ ہوگی کہ مجھے بھی جب موقع ملے گا میں بھی انتقام لوں گا، میں بھی بدلہ ضرور لوں گا ان سے۔ تو وہ کسی نہ کسی موقع پر اس طرح بدلہ لینے کی کوشش کرے گا، انتقام لینے کی کوشش کرے گا۔ جب اس طرح انتقام اور بدلے کی جب بات آ جاتی ہے تو پھر آپس میں عداوتیں اور دشمنیاں شروع ہو جاتی ہیں، لڑائی جھگڑے اور اختلافات شروع ہو جاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن جو ہے وہ جسد واحد کی طرح ہے، تو اس طرح ان کو جسد واحد کی طرح ہی رہنا چاہیے۔ بلکہ آپ وسلم فرماتے ہیں المومن کل بنیان، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک دیوار کی مانند ہے، یہ شد بعض بعضا، اس کے بعض حصہ بعض حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ ولا تلمزوا انفسکم، اور نہ تم ایک دوسرے پر عیب لگاؤ۔ تو ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ دیا، حسبک من صفیہ کذا و کذا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ صفیہ تجھے ایسے ایسے کافی ہے۔ تو راوی کہتے ہیں یہاں پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قد پر عیب لگایا، چھوٹے قد کی تھی، تو اس طرح انہوں نے ان کی طرف اشارہ کیا، چھوٹے قد کی طرف اشارہ کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غصہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، لقد قلتی کلمۃ، اے عائشہ تو نے ایسی بات کہی ہے، ایسی اتنی کڑی بات کہی ہے، اگر یہ بات سمندر کے پانی میں ملا دی جائے تو پورے سمندر کے پانی کو کڑوا کر دے۔ کتنی سخت بات کی ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے قد پر تو نے عیب لگایا ہے، ان کے حوالے سے مذاق کیا ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ کسی کا قد چھوٹا ہے یا جس طرح کا بھی ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، اللہ نے تخلیق کیا ہے، تو جب ہم اس پہ عیب لگائیں گے، اس کے نقائص نکالیں گے، گویا کہ وہ اللہ کے نقائص نکالنے والی بات ہے، اللہ پر اعتراض کرنے والی بات ہے۔ ولا تلمزوا انفسکم، اور نہ تم اپنے آپ پر عیب لگاؤ، عیب بھی ایک دوسرے پر نہیں لگانے، جب عیب لگائیں گے تو اس طرح آپس میں محبتیں، پیار، الفت وہ ختم ہو جائے گا اور عداوت اور دشمنی جنم لے گی۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو۔ تو ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارتے ہیں لوگ، کوئی چھوٹے قد کی وجہ سے کہہ دیتا ہے کہ اس کو چھوٹے قد کی وجہ سے گھنڈا کہہ دیتا ہے، یا اس کو اور کوئی لقب دے دیتا ہے، وہ کالا ہے تو اس کو کالو کہہ دیتے ہیں، تو تھوڑا سا اس کو بخار کی وجہ سے اس کا قد جسم جو ہے اس کا تھوڑا سا ٹیڑھا ہو گیا تو اس کو کبا کہہ دیتے ہیں، اور کسی کو ذرا کم نظر آتا ہے تو اس کو بھینگا کہہ دیتے ہیں، یعنی کسی کو لولا کہہ دیا، کسی کو لنگڑا کہہ دیا۔ تو یہ معاشرے میں ایک دوسرے کو جو ہے برے القاب سے ایسے پکارا جاتا ہے۔ تو القاب جو ہیں وہ کسی قوم کو اچھائی کی وجہ سے ملتے ہیں، برائی کی وجہ سے ملتے ہیں۔ تو اچھائی کی وجہ سے القاب تو ٹھیک ہیں، لیکن کسی کے اندر کوئی فالٹ ہے فطرتی طور پر، یا اس سے کوئی ایسا کام سرزد ہو گیا ہے، غلط کام سرزد ہو گیا ہے، تو برے القاب کے ساتھ اسے نہیں پکارنا چاہیے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کوئی آدمی مثلا پہلے شرابی تھا، تو اب اللہ نے اسے ہدایت دی ہے، سمجھ دی ہے، وہ براہ راست پہ آ گیا ہے، تو لوگ اب اسے اس برائی کی طرف اس کو نہ پکاریں، تو شرابی تھا، تو بھنگی تھا، تو نشہ آور تھا۔ اسے کوئی آدمی کسی اور برے کام میں ملوث تھا، چور تھا، تو اب راہ راست پہ آ گیا ہے تو اس کو چور نہ کہا جائے۔ ولا تنابزوا، اور تم ایک دوسرے کو نہ پکارو بالالقاب، برے القاب کے ساتھ، برے القاب کے ساتھ کسی کو نہیں پکارا جائے گا کہ جس سے دوسرے کی تحقیر ہو، تذلیل ہو، اور وہ اس کو اپنے لیے برا سمجھے، تو ایسا لقب کسی کو دینا ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کو اچھائی کی وجہ سے لقب مشہور ہو جائے تو ایسا ٹھیک ہے، مثلا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب دیا گیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق اعظم ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسد اللہ ہیں، عثمان ہے، ذو النورین ہے، عبیدہ بن جراح کو امین الامت ہے، اور اس طرح خالد بن ولید رضی اللہ سیف اللہ ہیں۔ یعنی ایسے لقاب جو خوبیوں کی وجہ سے دیے جائیں اور جن میں ان کی اچھائی پائی جائے تو ایسے لقاب دیے جا سکتے ہیں۔ ہاں، ایسا لقب کسی کو دینا وہ اگرچہ ظاہری طور پر برا ہو، لیکن جس کو لقب دیا جا رہا ہے وہ اس کو برا نہ سمجھے، تو ایسا لقب دیا جا سکتا ہے۔ جو
وہ ایک کالے رنگ کا ہے تو اس کو چٹا کہہ دے کوئی بندہ تو وہ اس کو اچھا مطلب کہ برا نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے. تو ایسے کوئی ہے معاشرے میں مشہور ہے، مختلف القاب سے مشہور ہوتے ہیں اور اس کو لوگ اپنے لیے برا نہیں سمجھتے، تو ایسا لقب دینا ٹھیک ہے، اس میں کوئی بات والی بات نہیں. ولا تنابزو، اور نہ تم ایک دوسرے کو پکارو بالالقاب، برے القاب کے ساتھ، برے القاب کے ساتھ نہیں پکارنا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے معاشرے کے اندر جو تین برائیاں عام طور پر پائی جاتی ہیں جس سے دشمنی عداوت پھیل سکتی ہے، ان تینوں چیزوں سے منع فرمایا کہ قوم کا ایک دوسرے کا مذاق بھی نہیں اڑانا، اور اس طرح ایک دوسرے پر عیب بھی نہیں لگانے، اور ایک دوسرے کو برے القاب سے بھی نہیں پکارنا. بیس الاسم، برا نام، الفسوق، گناہ والا کام ہے، بعد الایمان، ایمان کے بعد برا فاسق ہونا برا نام ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت دی ہے، ایمان قبول کیا ہے، ایمان قبول کرنے کے بعد کسی کو فاسق کہا جائے، ٹھیک ہے، فاسق کہنا، نافرمان کہنا، یہ برا نام ہے. تو گویا کہ مومن ہونے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد کسی کو فاسق کہنا، نافرمان کہنا، یہ برا نام ہے. تو اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے. جس طرح لوگ میں نے پہلے بات کہی ہے کہ کوئی آدمی چور تھا، کوئی شرابی تھا، کوئی ایسے برے کام میں ملوث تھا، تو اب وہ راہ راست پہ آ گیا ہے، ٹھیک ہو گیا ہے، تو اب اسے اسی نام سے پکارا جائے تو یہ غلط ہے. اس سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے. بیس الاسم، برا نام، الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد برا فاسق ہونا برا نام ہے، ٹھیک ہے. ومن لم یتب، اور جو شخص توبہ نہ کرے، یعنی یہ جو غلط کام کی ہے، برے کام کی ہے، ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے رہے لا علمی میں، یہ ہمارے معاشرے میں لا علمی بھی ہے. اب ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے تو محفل کو گرم رکھا ہے، انجوائے کیا ہے، مزہ کیا ہے، حالانکہ اس میں بڑی قباحتیں پائی جاتی ہیں. تو ایسے بعد میں لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ سارے غلط کام تھے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ومن لم یتب، جو لوگ توبہ نہ کریں، یعنی ان گناہوں سے، تمسکر سے، تمسکر ایک دوسرے کا اڑایا، مذاق اڑاتے رہے، ایک دوسرے پر عیب لگاتے رہے، ایک دوسرے کو برے القاب کے ساتھ پکارتے رہے، اور کسی کا نام فاسق رکھتے رہے، تو جو لوگ توبہ نہ کریں فاولئک هم الظالمون، ایسے لوگ ظالم ہیں. تو یہی لوگ ظالم ہیں. تو ان کو ایسے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں تمام گناہوں سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین.